نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما، اور یا اللہ اچانک کی موت سے حفاظت فرما۔ اچانک کی موت ہوتی ہے نا، بندے کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، موقع بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ بعض مرتبہ موت بڑے خطرناک روپ کے اندر آتی ہے، انسان سوچتا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک خبر سننے کو ملی، وہ خبر سننے کے بعد بہت احساس ہوا اور ایک طریقے سے دہشت سی ہوئی کہ اس طریقے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1912 میں، آج سے تقریباً 110 سال پہلے، ایک ٹائٹینک نام کا جہاز تھا، اور یہ بڑا مشہور جہاز تھا، اور یہ اس زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا سائنس کے اعتبار سے۔ اس وقت کے اس کے بنانے والوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاز کو اپنے عبرت کا اور قدرت کا نشان بنایا۔ وہ ڈوبا، کئی 100 لوگ اس کے اندر مرے۔ پھر 1985 کے اندر اس جہاز کے بارے میں دنیا کو پتہ چلا، اور 1997 کے اندر اس جہاز کے اوپر ایک فلم بھی بنائی گئی۔ جس بندے نے یہ فلم بنائی تھی، اس بندے کا نام ہے جیمز کیمرون۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بندہ اس جہاز کی فوٹو لینے کے لیے، اس کی ویڈیو بنانے کے لیے کم سے کم 33 مرتبہ 33 ٹائمز اس پنڈوبی کے اندر بیٹھ کر کے اس سمندر کی گہرائی کے اندر گیا، اور اس نے اس طریقے سے اس خطرے کو مول لیا، اور پھر اس کے بعد دنیا کے سامنے اپنے ذہن کے مطابق، امیجنیشن کے مطابق اس فلم کو دنیا کے سامنے رکھا۔ بہرحال یہ ایڈونچر ٹورزم ہے، اور دنیا بھر کے بہت سارے لوگ اس طرح کے ٹورزم کو پسند کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں اور وہاں دیکھ کر کے آتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہوا کہ جب سے اس جہاز کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ وہاں جاتے تھے، سب سے پہلی بات تو خرچہ بہت ہے، $2.5 لاکھ کا پر بندے کا خرچہ ہے وہاں تک جانے میں۔ اب اس صورتحال کے اندر ہمیں پتہ یہ چلا کہ ایک پنڈوبی اس سلسلے میں گئی تھی، 5 لوگ اس کے اندر سوار تھے، ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے وہ لوگ نکلے تھے، اور وہ پنڈوبی لاپتہ ہو گئی۔ لوگوں نے، ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، ان لوگوں نے ان کے لیے خوب دعائیں کی کہ کاش یہ زندہ بچ جائیں، کاش ان کو سرچ کر لیا جائے اور یہ لوگوں کو مل جائے۔ لیکن آج اس وقت میں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، شاید ہی اب لوگ وہ مل سکیں، شاید ہی وہ لوگ مل سکیں۔ اور ان کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ جس پنڈوبی کے اندر یہ گئے تھے، اس کے اندر آکسیجن 96 گھنٹے کی تھی۔ اب تو میرے خیال سے 110 یا 112 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ تو اگر کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں نے اس پنڈوبی کے اندر سروائیو بھی کر لیا ہوگا، تب بھی آکسیجن کی ختم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مر گئے ہوں گے۔ اور اب ان لوگوں کا زندہ مل جانا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا مل جانا تو دور کی بات، ان کی لاش بھی اگر ہم مل جائے تو یہ بھی کوئی بہت بڑی قدرت والی بات ہوگی، کوئی بہت بڑا معجزہ ہی ہوگا کہ اگر ان کی لاش بھی مل جائے۔ کیونکہ بحر اوقیانوس یہ بہت بڑا سمندر ہے، دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک سمندر ہے۔ ٹائٹینک جیسے جہاز کو اس نے نگل لیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سمندر کیسا ہوگا۔ اور اس سمندر کے اندر پانی بہت ٹھنڈا ہے، بہت زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس کے اندر ہے۔ سرچ آپریشن چل رہا ہے، اور دنیا بھر کے جو ممالک ہیں، بڑے بڑے ممالک، امریکہ، اٹلی، فرانس، کینیڈا، ان لوگوں نے بہت سارا اپنے جتنا ہو سکتا تھا، سام دام دند بھیٹ، جتنا یہ زور لگا سکتے تھے، ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں پورا زور لگا رکھا ہے۔ سونار بوائے ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کو سمندر کی تہہ میں اتارا، اور اس ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سمندر کے اندر اگر کوئی آواز بھی پیدا ہوتی ہے تو یہ سمندر کے اندر بھی اس آواز کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ یہ آواز جو ہے کہاں سے آ رہی ہے۔ سونار بوائے کا استعمال کرنے کے دوران ان لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہاں، سمندر کی تہہ میں جس جگہ ٹائٹینک کا ملبہ ہے وہاں سے ہمیں کچھ آوازیں محسوس ہوئی ہیں، سنائی دی گئی ہیں، لیکن ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ انہی لوگوں کی آوازیں یا اسی پنڈوبی کی آوازیں، یہ بتا پانا ذرا مشکل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ جو پنڈوبی تھی یہ بالکل تہہ کے اندر پہنچ گئی ہو، جس جگہ ٹائٹینک کا ملبہ ہے یہ وہاں پہنچ گئی ہو۔ اگر یہ وہاں پہنچ گئی ہوگی تب تو ان لوگوں کا مل جانا، ان کو ڈھونڈ پانا اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور پھر اگر یہ مل بھی گئے تو بھی اتنی گہرائی کے اندر پنڈوبی میں سے ان کو نکالنا اور پھر اپنے پاس لانا، یہ دوسرا بہت بڑا چیلنج ہے، نہ کے برابر ہے، تقریباً نہ کے برابر۔ یہ بہت بڑا ناممکن کام تھا۔ یہ جو سفر ہے نا ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے اس تہہ میں پہنچنے میں لگتے ہیں،
جس جگہ وہ ٹائٹینک جہاز ہے، 2 گھنٹے وہاں پہنچنے میں لگتے ہیں، اور 4 گھنٹے اس ملبے کی جو ہے فوٹو وغیرہ لی جاتی ہے، اس کی تصویر ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور پھر واپس آنے میں پھر 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ ٹوٹل 8 گھنٹے کا یہ سفر ہے۔ سمندر کی تہ میں تقریباً 12,500 فٹ نیچے ٹائٹینک جہاز کا ملبہ ہے، اور یہ جو روشنی ہوتی ہے نا، سورج کی روشنی، دھوپ وغیرہ، یہ بھی مشکل سے 700 فٹ تک نیچے جاتی ہے۔ اس کے بعد نیچے بالکل گھپ اندھیرا ہے، اپنا ہاتھ بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اسکوبا ڈائیونگ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی سمندر کی تہ میں صرف 130 فٹ نیچے تک جاتے ہیں، اس سے زیادہ نیچے تک وہ لوگ بھی نہیں جاتے۔ اب تک کا سمندر کا سب سے گہرا ریسکیو آپریشن جو ہوا ہے سمندر کی تہ میں، وہ 1575 فٹ نیچے ہوا ہے، اور یہ ملبہ یہ تو 12,500 فٹ نیچے ہے۔ غور کریں کہ اگر یہ لوگ نیچے چلے گئے ہوں گے تو یہ کتنا نیچے جا چکے ہیں، اور اتنا نیچے جانے کے بعد وہاں ہو کا عالم ہے، کوئی نہیں ہے آس پاس، بالکل گھپ اندھیرا ہے۔ اگر ٹارچ جلائیں گے تو وہ ٹارچ کی روشنی ہوگی، یا اپنی وہ سبمرین کی لائٹ جلائیں گے تو اس سبمرین کی لائٹ بھی کچھ میٹر آگے تک جائے گی، اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا وہاں پر۔ اچھا، اب سوچنے والی بات یہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ لوگ وہاں اتنی گہرائی میں نیچے ہوں گے تو کیا معاملات ہوں گے، کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے ان کو وہاں زندہ رکھا ہوگا تو یہ زندگی کتنی خطرناک ہوگی، موت سے بدتر ہوگی۔ آپ میرے خیال سے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ قبر کے اندر اگر کسی کو زندہ رکھ دیا جائے تو بھی شاید اتنا دہشت زدہ نہ ہو جتنا دہشت زدہ یہ لوگ وہاں رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ پانی کا دباؤ، یہ بہت زبردست جو ہے معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنا بندہ پانی کے نیچے جائے گا، جتنا پانی اس بندے کے اوپر ہوگا، اس پانی کا وزن اس بندے کے اوپر آئے گا، اور بندہ جتنا نیچے جاتا رہے گا، پانی کا وزن اس کے اوپر اتنا ہی آتا رہے گا۔ مثال کے طور پر، اگر میرے اوپر ایک بالٹی پانی کا بھر کے رکھ دیا جائے میری کمر کے اوپر تو اس کا وزن کتنا ہوگا؟ 2 بالٹی رکھ دیا جائے تو اس کا وزن کتنا ہوگا؟ 4 بالٹی رکھ دی جائے تو اس کا وزن کتنا ہوگا؟ یہی کا یہی معاملہ اگر ہزاروں فٹ نیچے سمندر کے اندر ہو تو اوپر جتنا پانی ہے وہ سارا کا سارا پانی، اس کا پریشر اس سب مرین کے اوپر ہوگا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ تھا۔ مشکل ہے، یہ لوگ شاید ہی بچے ہوں، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ ہم ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، یہ لوگ بچ جائیں، دنیا کے سامنے ان کو کوئی معاملہ آ جائے، لیکن نہ کے برابر چانسز ہے۔ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، اس میں کیونکہ 2 لوگ مسلمان بھی تھے، پاکستانی مسلمان تھے، اور چونکہ ایمان والے تو تم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا عافیت کا معاملہ کرے، یا اگر مر گئے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان تھے اور ان کے پاس اتنا خرچہ تھا، 2 باپ بیٹے تھے، $5 لاکھ ہو گئے دونوں آدمیوں کے، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے اس سے؟ لیکن وہی والی بات ہے کہ پیسہ اور عقل دونوں چیزیں ایک بندے کو ایک ساتھ مل جائے تو بہت بڑی کرامت کی بات ہے نا۔ پیسہ ملتا ہے تو عقل نہیں ملتی لوگوں کو۔ اس پیسے سے یہ لوگ اپنا صدقہ جاریہ کی نیت سے بہت کچھ کر سکتے تھے، کتنے لوگوں کو پڑھا سکتے تھے، دینی ادارے کھول سکتے تھے، اسکول، ہاسپٹل، دنیا بھر کی چیزیں، بہت ممکن ہے اس طریقے کے کام انہوں نے اپنی زندگی میں کیے بھی ہوں، لیکن اتنا پیسہ، ایسی فضول خرچی، علمان والحفیظ۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس طریقے کا عبرت کا نشان بنانے سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اچانک کی موت سے حفاظت فرمائے، اور پروردگار ہم جو بھی پیسہ کماتے ہیں جیسا بھی ہے، پروردگار سب سے پہلے تو حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حلال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کمائے ہوئے پیسے کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو 3-4 سوال پوچھیں گے نا، اس میں 2 سوال یہ بھی ہوں گے، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔